بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، اور کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئے کہانی سنتے ہیں۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بہت دیر بعد اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں جو کچھ سردار گل ہاشم نے کہا وہ خان زادی شہرے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کتاب لرز گئی۔ خان زادی، تم بلا مبالغہ بہت اچھی ہو، ایک انسان کے آئیڈیل سے بھی بڑھ کر ہو، اور سب سے پلیز سردار سائیں اپنے مطلب کی بات کریں۔ بات کی ہیرا پھیری ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس نے سختی سے کہتے ہوئے گل ہاشم کو روک دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندھن ہمارے درمیان ہے وہ کسی بھی ظرف سے خوشی اور محبت سے نہیں باندھا گیا، کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں کی عزت، غیرت اور انا بلند رکھنے کے لیے ایک ان دیکھے شخص کو قبول کر لیا، اور میں نے اپنی بہن کا گھر اجڑنے کے ڈر سے ایک ان چاہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ لفظ ان چاہی پہ اس نے یکدم پلکیں اٹھا کر گل ہاشم کو دیکھا، یوں جیسے کہہ رہی ہو کہ سردار سائیں، یہ تمہاری ہی جرت ہے کہ مجھے ان چاہی کہہ رہے ہو، ورنہ میری اہمیت میرے بھائیوں سے پوچھو جو تمہیں اس لفظ کی سزا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تم بھی مجبور ہو اور میں بھی مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو اور میں اپنی مرضی سے جیوں۔ گل ہاشم بات تو کر رہا تھا لیکن الجھ بھی رہا تھا کہ خان زادی شہرے کے سامنے اپنا مطلب کیسے واضح کرے کہ وہ طلاق کے باوجود اس کی مدد بھی کر دے۔ یہ سب تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اس ان چاہی سے کیا چاہتے ہیں؟ خانزادی، تم جانتی ہو اگر میں تمہیں طلاق دوں گا تو مہربانوں کا گھر بھی اجڑ جائے گا، وہ مضطرب سے لہجے میں کہتا صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ گویا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کا گھر بھی نہ اجڑے اور آپ کا دل بھی آباد رہے۔ اس کی بات پر گل ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں سردار سائیں، میں انجان نہیں ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے، اگرچہ میں پہلے روز سے ہی یہ بات جان گئی تھی، کیونکہ خان زادی شہرے کو نظر انداز کرنا کسی اندھے کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ نے کیا۔ پھر بھی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ میرے مقابل کوئی اور بھی ہے۔ کیا پوچھ سکتی ہوں وہ کون ہے جس کے سامنے خان زادی شہرے کی ذات قابل توجہ نہ رہی؟ اس کے لہجے اور انداز کی تمکنت یکدم اونٹ کے سامنے آئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو بھی تمہارے مقابل نہیں ٹھہرا سکتا۔ تم بہت اچھی ہو، فرق صرف اتنا ہے میرا دل اس کی سمت مائل ہے۔ میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، میں شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مہربانوں کی وجہ سے مجھے اپنا دل مارنا پڑا۔ گل ہاشم نے تیزی سے وضاحت دی، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اب آپ اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہا، تو وہ اس کے خاموش اعتراف کو فوراً جان گئی۔ انجام سوچا ہے آپ نے؟ انجام سے ہی ڈر لگتا ہے نا خانزادی، پلیز میری صرف مدد آپ ہی کر سکتی ہو، کیونکہ اگر میں طلاق دینے کی صورت میں مہربانوں کا گھر تباہ ہو جائے گا اور تمہیں طلاق نہ دینے کی صورت میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں اپنی محبت حاصل نہیں کر پایا تو کبھی کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خانزادی، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبے بیدار نہیں ہوئے۔ تمہارے آنے اور نہ ہونے سے میرے جذبات پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر میری محبت مجھے نہ ملی تو ہر چیز پر اثر ہوگا، بلکہ بہت برا اثر ہوگا۔ وہ انتہائی شدت سے کہتا اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ چکا تھا۔ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو روک نہیں رہی، لیکن آپ اتنی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے گل ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسا تعاون؟ تم اپنے بھائیوں سے کہہ دینا کہ تم خود میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، یعنی آپ کا دل آباد کرنے کے لیے اپنے دل کی بربادی کا سامان کروں۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی اور دھڑکنوں میں دب گئی۔ اور کچھ؟ اس نے اچانک ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ہار مان لی۔ سردار گل ہاشم نے ٹھٹک کے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کے تمام تاثرات مبہم ہو چکے تھے، جن سے وہ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، بس مجھے تمہاری اسی مدد کی ضرورت ہے، اور میں اپنے گزشتہ تمام رویوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ تم اس حویلی سے جو چاہو لے کر جا سکتی ہو۔ سردار سائیں، اس حویلی سے تمہارا دل تو میں لے نہیں سکی، اور بھلا کیا لوں گی؟ دکھ کی لہر اس کے دل میں جاگ اٹھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور انتہائی آستگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ کل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں آپ کو اپنی
हाँ, कैद से आज़ाद कर दूंगी, वो कह के कमरे से चली गई और सरदार गुल हाशिम सरशार हो उठा। अब इसकी मोहब्बत इससे दूर नहीं थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा आया है, मेहरबानो मेरा जिगर गोशा आया है। खानजादी शहरे अपनी हवेली में दाखिल हुई तो खानजादा अफरासियाब इसे देखकर दूर से ही बाजू वाक़ई करीब आए थे। शहरे इनके सीने से लग गई, वो आंसू बहकर इनकी चादर में गुम हो गए। लाला साईं, इतने दिन हो गए आप मेरी तरफ नहीं आए, मैं इंतजार करती रही, वो इनसे अलग होते हुए बोली। इतने में भरजाई मेहरबानो भी करीब आ चुकी थी। अरे शहरे आई है, वो भी इसे देखकर चहक उठी थी। इनसे गले मिलकर वो इनका हाल अहवाल पूछने लगी, लेकिन भरजाई मेहरबानो की नजरें गुल हाशिम को तलाश रही थी। हाशिम नहीं आया? उन्होंने पूछा। आए थे, मुझे गेट तक छोड़ के चले गए, शायद किसी काम की जल्दी थी। वो नजरें चुराकर कहती अंदर आ गई। सामने ही बड़ी खानजादी अपने तख्त पर विराजमान थी। सलाम अम्मा साईं। करीब आकर उन्हें मतवज्जा किया तो अचानक इसे सामने देखकर वारी सदके होने लगी और वो इनसे मिलकर सीधी अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिरते ही इसके ज़ब्त के तमाम बंद टूट गए। वो कल से निढाल हो चुकी थी, आंसुओं का सैलाब इसकी पूरी हस्ती को डुबो रहा था। कितनी आसानी से इसने कह दिया था कि मैं इसके दिल पर बोझ हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं अनचाही हूँ। मैं इसकी हवेली से कुछ भी लेकर जा सकती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए कि मैं इसे अच्छी नहीं लगी। मेरे लिए इसके दिल में कोई भी जज्बे बेदार नहीं हो सका। मेरे होने ना होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूरी के तकाजे पूरे कर रहा था। इसे हर चीज़ की फिक्र थी। इसे मेहरबानों का घर उजड़ने का खदशा था। इसे अपनी जिंदगी तबाह होने की फिक्र थी। इसे मेरे दिल की बर्बादी का ख्याल क्यों नहीं आया? इसे मेरी हस्ती खाक में मिलाने से खौफ क्यों नहीं आया? इसे मेरा ख्याल भी करना चाहिए था। इसे किसी और के दिल का ख्याल था, इसे अपने दिल का ख्याल था। इसे मेरे दिल का ख्याल क्यों नहीं आया? वो तकिया चेहरे पर रखे तड़प तड़प के रोती अपनी हिचकियों को दबा रही थी, क्योंकि अगर इसकी इन हिचकियों की आवाज़ें इसके भाइयों तक पहुंच जाती तो खड़े खड़े भरजाई मेहरबानों और सरदार गुल हाशिम की सजा के आर्डर जारी हो जाते, और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसे सब खुद ही चुपचाप सहना था, अपने दिल पर जबर करना था और सरदार गुल हाशिम के साथ तावन करना था। इसके दिल की दुनिया बचानी थी, चाहे इस कोशिश में अपने दिल की दुनिया वीरान हो जाती। खानजादी शहरे 5 भाइयों की अकलौती और लाडली बहन थी। अभी वो 1 साल की थी जब बाप के साय से महरूम हो गई थी, लेकिन इसके भाइयों ने इसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अपनी माँ से भी ज्यादा अपने भाइयों के पास खुश रहती थी। उन्होंने अपने असूलों और कबीले से बगावत करके इसे पढ़ने की इजाज़त दे दी, और इसने शहर जाने से पहले अपने भाइयों से अहद किया था कि कभी इनकी इज्जत पर हुर्फ नहीं आने देगी, हमेशा इनका सर फख्र से बुलंद रखेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। इन्हें कभी इसकी तरफ से शिकायत नहीं मिली थी। वो अपनी बहन को ब्याहने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते थे, मगर 2 साल पहले कबीले में होने वाले एक झगड़े ने इनके ख्वाब चुकनाचूर कर डाले थे। खानजादा अफरासियाब और खानजादा वहाब से 3 आदमी कत्ल हो गए। मामला जद्दी पुश्ती दुश्मनी का चला आ रहा था। जब भी दुश्मनी की नीयत में फतूर आ गया और इस नीयत की खबर खानजादा अफरासियाब को पहुंच गई, वो मर भी जाते तो अपनी बहन को दुश्मनों के हाथों में नहीं सौंप सकते थे, लेकिन पंजायत के फैसले के मुताबिक वो खून बहा देने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए दिन रात सोचने के बाद एक ख्याल आया और वो पुरसुकून हो गए। मेहरबानो, अगर छोटी खानजादी को तुम्हारे भरजाई बना दें तो कैसा रहेगा? उन्होंने सोफे पे बाजू फैलाते हुए इंतहाई ठहरे हुए लहजे में कहा। मेहरबानो का हाथ चाय का कप उठाते हुए थम गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हम जो कह रहे हैं तुम सुन चुकी हो। लेकिन खान साईं, ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे हमारा और तुम्हारा निकाह हुआ था। फर्क कितना होगा कि हम तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लाए थे और तुम्हारा भाई खामोशी से छोटी खानजादी को ब्याहने आएगा। खान साईं, पहले गुल हाशिम से बात तो बस। मेहरबानो, बस। हमारी बहन की शान में गुस्ताखी मत करो। क्या तुम्हारे भाई के लिए खुश नसीबी नहीं होगी कि खानजादी शहरे इसकी जोजियत में जाएगी? उन्होंने हाथ उठाकर बीवी को मजीद बोलने से टोक दिया। जी खान साईं, ये तो आप बजा कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि पहले बात हो जाती फिर। देखो नेक वक्त, परसों पंजायत का फैसला होगा। हमारे पास बात करने का वक्त हरगिज नहीं, हमें सिर्फ अमल करने की जरूरत है। सुबह तुम हवेली जाओ और रात को अपने भाई को साथ लेकर आना। निकाह के साथ ही रुखसती कर देंगे। अगर खून बहा के लिए खानजादी के रिश्ते की बात हुई तो हम कह देंगे कि खानजादी का निकाह सरदार गुल हाशिम से तब भी हो गया था जब हमारी शादी मेहरबानों से हुई थी। उन्होंने सारा बोझ मेहरबानों के कंधों पर डाल दिया और मेहरबानों अंदर ही अंदर लरस गईं। इन्हें अंदाजा था गुल हाशिम का झुकाव बड़े चचा की बेटी अर्जुमंद की तरफ है, इसीलिए वो हचकिचा रही थी।
لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہی اور صبح جب حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا تھا۔ ہماری مہربانو آپا آئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی قریب آیا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی واہ ہو گئی۔ وہ یکدم بدک کے دور ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خان سائی مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاشم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہربانوں اس وقت حقیقتاً سخت بے بسی کے عالم میں تھی۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور ابھی بہت چھوٹے تھے جب ماں باپ کی دائمی جدائی سہنا پڑی تھی، لیکن ان کے دادا نے انہیں بہت محبت اور لاڈ و پیال سے پالا پوسا تھا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی تھی۔ مہربانوں بڑی تھیں، اس لیے ان کی شادی کے فرض سے جلدی سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن لانے کی خواب سجا رہی تھی اور عنقریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہو اٹھے تھے اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا تھا۔ ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے۔ لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے گا، میں اپنے دل کا کیا کروں گا؟ بیٹا تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے ہو، لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو لوگوں کے زبانوں کو کیسے روکو گے؟ دادا جان اسے تحمل اور سلیقے سے سمجھا رہے تھے۔ اگر خان زیادہ افراد سے آپ بہن کے مقدر سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی۔ گل ہاشم اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا۔ تمہاری بہن تم پر کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر ضرور بوجھ بن جائے گی۔ اپنے بچوں سے بچھڑ کر وہ کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟ انہوں نے اسے ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا اور گل ہاشم مجبوری کے اس جال میں جکڑتے ہوئے پھڑپھڑانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنا پڑا، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنے خواہش، اپنی محبت کو دفن کرنا پڑا، اور کافی حد تک تلخی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی جسے اس نے پہلی رات ہی خانزادی شہرے پر آزمایا تھا۔ نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا لامی جذبہ تھا جو خانزادی شہرے کے دل پر نازل ہوا اور وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی گئی۔ اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ سردار گل ہاشم کی سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں آ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں کیونکہ اس کے تیور خاصے جارحانہ تھے۔ تمہارے بھائی درندگی کی حد کر چکے ہیں، پہلے تو قتل کرتے ہیں، پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنا پڑی، جس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ وہ قتل کریں یا نہ کریں، لیکن انسان کو زندہ ضرور دفن کر دیتے ہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور خانزادی شہرے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والی اپنے بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ کسے زندہ دفن کیا ہے انہوں نے؟ شاید تمہیں، وہ چبا کر کہتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو اس اچانک افتاد کی خبر نہیں تھی، اور دوسرے اس کے چچا سائیں کی فیملی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں آئی تھی۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھیں جو آج ٹوٹ گئی تھیں، اسی لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان کے ساتھ چچا سائیں ہی گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہرے کو ہنوز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم اپنے بھائیوں کے دلوں پر کیا کرتی تھی وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل پر کرو گی۔ تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ ڈریسنگ روم وہ ہے، تم کپڑے بدل سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیڈ کی سمت بڑھ گیا اور وہ حیرت سے گنگ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اسے عرش سے لا کر فرش پر پٹخ دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ خانزادی شہرے کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی سردار گل ہاشم کو بنا مانگے ملی تھی جب ہی قدر کھو بیٹھی تھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر 0 پاور بلب آن کر چکا تھا۔ خانزادی شہرے بمشکل قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم تک گئی تھی اور آج 2 سال بعد وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے
کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کبھی اس کی ستم گری کی نشاندہی نہیں کی تھی، کبھی اس کی بے رخی پر واویلا نہیں کیا تھا، ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر خانزادہ افراز صاحب کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بھرجائی مہربانوں کا جینا دو بھر کر دیں گے، یا پھر وہ اس کے لیے چپ ساتھ گئی تھی کہ اسے سردار گل ہاشم سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنا بھی نہیں سکتی تھی، وہ اسے جدا ہو جانے کا خوف سنا چکا تھا، اسے انچاہی قرار دے چکا تھا، وہ اسی بات پر روئی جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچاہی ہی رہی، یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی احساس تکلیف دے رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اس کی منجمد حالت پر غور بھی نہیں کر سکا تھا۔ خانزادی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، یکدم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے لب بھینچ گئے تھے۔ خانزادی کمرے میں تو کیا اس حویلی میں بھی نہیں تھی؟ کیا بات ہے سائیں؟ ملازمہ اس کی دھاڑ سن کر بھاگی بھاگی آئی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہتا وارڈروب کے پٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ انداز میں اچانک شکستگی اتر آئی تھی، وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی میں اسے 1000 بار پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، کبھی تولیے کے لیے اور کبھی کپڑوں کے لیے، لیکن اس کی ہر پکار پر فوراً بھاگ کر آنے والی 2 روز سے ایک بھی پکار پہ نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محض اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنی ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا، چاہے صرف باسکٹ ہینگر میں لٹکانی ہوتی، ساری ذمہ داری اسی پر تھی، اور وہ اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی تھی، جس پر گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی آر نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ شوہر کے حقوق جانتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے۔ میں نہیں جا رہا، آپ چچا سائی سے کہہ دیجئے گا، مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت چچا سائی کی حویلی ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہا تھا، جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن اس سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمند کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھ پن میں کہاں گم ہو گئی تھی۔ صاحبزادے، میں جا کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ اٹھو، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ دادا جان نے اسے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکے تھے، اپنے کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پر چھائی بس مردگی دور نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمند نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے چلی آئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ سر جگہ کھڑا پاؤں کے قریب رکھے گملے کو دیکھنے لگا، جو ویرانی کے عروج پر تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیل رہا تھا، جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید؟ کہا نا کوئی بات نہیں، وہ یکدم غصے سے چیخ گیا اور ارجمند کی سمت پلٹا۔ اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی، آئی ایم ریئلی سوری، یوں ہی غصے میں۔ بس پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کیا خانزادی اتنی ہی سر پر سوار ہو گئی ہے؟ ارجمند کا کاٹدار لہجہ سردار گل ہاشم کو اور بھی بے بس کر گیا۔ اپنی بے ساختگی اور بے خودی میں وہ اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمند، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے خود علم نہیں، تم مائنڈ مت کرنا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے۔ وہ کنپٹی مسلتا ہوا کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا، لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگا، سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے سگریٹوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن خانزادی شہری کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بھولنے کی کوشش میں نڈال ہونے لگا تھا، دماغ سوچوں کے یلغار سے شل ہو گیا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہری کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم ان کے سامنے اصل بات بتا نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہرے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو یقیناً کل ہاشم کو سخت سست سننا پڑتی، اسی لیے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید خانزادی شہرے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ وہ تو یہاں سے جا کر بالکل ہی لاتعلق ہو گئی تھی، گل ہاشم سے آئندہ کا لائے عمل بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ سائیں بی بی کا فون ہے، وہ ابھی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب ملازمہ کا
کارڈلیس ہاتھ میں لیے قریب آ گئی اور گل ہاشم نے بےتابی سے ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کہاں ہوتے ہو؟ مہربانو آپا نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں گی، شہر اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تم نہ ملنے آئے ہو نہ ہی فون کیا ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں کا؟ ان کے لہجے میں تفتیش تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ بے سختہ وہ پوچھ اٹھا اور مہربانو آپا نے شہر کو بلا کر فون اسے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدھم ہیلو کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ الجھ سا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور گل ہاشم اس بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ سوری فار واٹ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی تک لالا سائی سے بات نہیں کر سکی۔ انفیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں۔ وہ انتہائی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ وہ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز یو وش، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور خانزادی شہرے نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر ڈالا۔ وہ ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ کیا ہے، میں خانزادی کو آزاد کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اسے بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، اب متواتر پہلو کے ایک گوشے میں دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کے احساس جیسے اسی سے وابستہ ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ اس کے احساسات کا مرکز بن چکی تھی۔ خان سائیں، آپ کو حویلی بلوایا ہے آج شام 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے ملازم نے اسے اطلاع دی تو لمحہ بھر کے لیے سردار گل ہاشم ٹھٹک گیا۔ خیریت تو ہے؟ سائیں، یہ تو آپ کو آ کر ہی پتہ چلے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز سے کھڑا پیغام پہنچا رہا تھا۔ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائیں، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ گل ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے اور ابھی پورے 5 گھنٹے انتظار کا سامنا کرنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے ہی بات تو نہیں کر ڈالی؟ اسے شہرے کی طرف سے خدشہ ہوا اور متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب عجیب خدشوں اور وہموں کا شکار رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے اور وہ حویلی پہنچا تھا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہے سردار سائیں؟ بڑے مصروف ہوتے ہو؟ خان زادہ فراز صاحب اپنے سالے اور بہنوئی سے کافی اپنائیت سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیڑوں میں پڑھ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بھی بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مرد کی مردانگی اس کے کام، اس کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنی گھر والی کی خبر بھی نہ لو؟ گل ہاشم ان کی بات پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ گھر والی اپنے میکے میں ہے، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں، آخر وہ اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے۔ سردار سائیں، پھر تو ہر گھر والی اپنے میکے میں ہی اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کا گھر جو ہوتا ہے۔ ان کا جواب جو معنی رکھتا تھا، گل ہاشم اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، اب بھی تاریخ طے کرنی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے داماد ہو، اس لیے تم سے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ سوچ رہے ہیں کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور سنتا رہا۔ باقی 4 بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ سردار سائیں کو بڑی بیگم نے بلایا ہے۔ خان سائیں ملازمہ اندر داخل ہوئی، تب گل ہاشم کو مردانے سے نکل کر حویلی کے اندر آنا پڑا۔ سلام اما سائیں۔ خانزادی شہرے کی ماں کو جھک کر سلام کیا تو جواباً انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کافی دیر حال احوال پوچھتی رہیں اور وہ نہ جانے کیوں پہلو بدلتا لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اوپر ہے اپنے کمرے میں، اسے تمہاری آمد کا علم نہیں شاید۔ مہربانو آپا نے آہستگی سے اسے اشارہ کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ دل بے اختیار مچلا کہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جانا چاہیے، اور جہاں انسان کا دل مچل جائے وہاں سنبھلنا دشوار ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے قدموں کو نہیں روک سکا تھا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ہی ملی تو دروازہ
धकेलना पड़ा जो खुलता चला गया। अंदर कदम रखकर इसे अंदाजा हुआ कि वो किसी रियासत की मलका की ख्वाबगाह में आ गया हो, जहाँ हर चीज ही ख्वाबदीदा लग रही थी, जहाँ एक एक कदम उठाते हुए भी सोचना पड़ रहा था। सब कुछ इसकी शान तमकनत से सजा हुआ था, लेकिन वो खुद न जाने कहाँ थी। वो मजबूत कदम उठाता इसके बेड तक आ गया। बाथरूम के धुंधले शीशों और धुंधले पर्दों से मलगजी सी रोशनी फूट रही थी, जिससे इसे अंदाजा हो गया कि वो बाथरूम में ही है। तकरीबन 10 मिनट के इंतजार के बाद वो बालों पर तौलिया लपेटे बाहर निकली थी। वो इसे नहीं देख सकी, लेकिन गुल हाशिम इसे देखकर मबहूत रह गया था। शायद वो इसे इस नज़र से पहली बार देख रहा था। वो अपनी निगाहों का हिसार इसके गिर्द से हटा नहीं सका था और खानजादी चेहरे पर तपिश नजरों की आंच महसूस करके यकदम पलटी थी। गुल हाशिम को सामने देखकर बुरी तरह सटपटा गई। आप यहाँ मेरे बेडरूम में? क्यों, मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं आ सकता? वो इसके करीब आ गया, जबकि शहरे बौखला गई थी। वो इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में थी, क्योंकि अचानक उसने गुल हाशिम को देखा था और गुल हाशिम उसके जदीद खराश के लिबास को गौर से देख रहा था, लेकिन इस तरह इजाजत के बगैर। वो ना महसूस अंदाज से बालों पर लिपटा तौलिया अपने कंधों पर खींच चुकी थी, जिसके नतीजे में इंतहाई घने से बाल इसके गिर्द घटाओं की मानद बिखर कर इसकी पूरी कमर ढांप चुके थे। इजाजत लेकर अजनबी कमरों में जाया जाता है, जबकि ये कमरा तो वो बात अधूरी छोड़कर इसे करीब से बगौर देखने लगा। ये कमरा भी आपके लिए एक अजनबी लड़की का ही है। आपको यहाँ आने से पहले कम से कम अपने और मेरे ताल्लुक की नोयत सोच लेना चाहिए थी कि किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। हो सकता है मैं सोचकर ही आया हूँ, इसने बेनियाजी से कहते हुए इसके चेहरे से भीगी जुल्फों को आहिस्ती से पीछे हटा दिया। इस हरकत से गुल हाशिम की उंगलियों की पोरें इसके रुखसारों से टकराईं तो खानजादी शहरे करंट खा के पीछे हटी। प्लीज, आप होश में तो हैं? वो अपने हाथों से छूटते तौलिए को दुपट्टे की तरह ओढ़ने की कोशिश में थी। गुल हाशिम ने झटके से इसे अपने करीब कर लिया। मेरे होश छीन कर कह रही हो कि मैं होश में तो हूँ? जानती हूँ मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे बगैर? वो इसका भीगा चेहरा दोनों हाथों में पकड़े बहुत जब्त से अपनी आवाज दबाकर बोला था। शहरे ने चूम कर इसकी आंखों में देखा, जहाँ इतने दिनों की बेकरारियां, बेताबियां, रत जगे सब बहुत वाजिया तहरीर थे। मैं जानकर क्या करूंगी सरदार साईं? वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। तुम्हें जानना होगा खानजादी, क्योंकि मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह पुकारता हूँ, मैं तुम्हें दीवानों की तरह याद करता हूँ, मैं तुम्हारी चीजें छू कर तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं रात पर तन्हा बिस्तर पर सो नहीं पाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों नहीं सो पाते? क्यों पुकारते हैं? क्यों याद करते हैं? क्यों जी रहे हैं मेरे बगैर इस हाल में? वो कौल आपके, मैं आपके लिए एक अनचाही लड़की हूँ। 2 साल इन अनचाही बन के गुजार दिए, लेकिन फिर भी आपसे यही सुनने को मिला कि मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आपके दिल में कोई जज्बा बेदार नहीं हो सका। मुझसे निकाह करते वक्त आपको अपना दिल मारना पड़ा था। आपने मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिर अब क्यों मुझे अपना हाल सुना रहे हैं? वो तलखी से कहती इसकी गिरफ्त से दूर हो गई थी। अब इसलिए सुना रहा हूँ कि तुमसे दूर होकर मुझे पता चला कि कभी कभी वो चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती हैं, जो हमें बिन मांगे मिल जाती हैं, जिसे अल्लाह बिन मांगे हमारी झोली में डाल देता है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। हमें एहसास नहीं होता कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने खुद अनायत कर दी है। अगर वही चीज़ हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मांगते और अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें ना देता, तब एहसास होता कि वो चीज़ क्या है। वो काफी मजबूत और पुरसुकून अंदाज से बात कर रहा था। शहरे ने ठटक कर इसे देखा। ये बात आपको अब मालूम हुई है कि हम बिन मांगे मिलने वाली चीज की कदर नहीं करते। वो बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैला चुकी थी। हाँ, मालूम होती है। शायद तुम 10 साल और भी मेरे पास रहती, मेरी हर चीज का ख्याल रखती, मुलाजमों की तरह भाग भाग कर काम करती, अपना आप मुझ पर हल्कान कर लेती, तब भी मुझे एहसास ना होता। क्योंकि जो चीज इंसान की दस्तरत में हो वो इसकी परवाह नहीं करता। जो चीज नजर के सामने हो इसे देखने के काबिल नहीं समझता, लेकिन जब वही चीज छिन जाए तो पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या मुकाम रखती है। इन 2 हफ्तों में मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर इस कदर वीरान और बदसूरत हो गई थी कि मुझे तुम्हारी कदर, तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया। और तुम जानती हो, एहसास मोहब्बत, यही दूसरा नाम है मोहब्बत का। इंसान को हमेशा इसी से मोहब्बत होती है जिसका एहसास होता है। लेकिन मुझे आपके एहसास की कोई जरूरत नहीं। वो रुख मोड़कर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की भी जरूरत नहीं? गुल हाशिम ने इसका चेहरा अपनी सी मत मोड़ा। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं बहुत जल्द खुला के लिए कह दूंगी लाला साईं को। आप पर कोई इल्जाम नहीं खानजादी, मैं अपनी जिंदगी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दे सकता, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरा ही रहना है। क्यों, आपकी मोहब्बत वो कहाँ जाएगी? इसने तलखी से कहा। वो मोहब्बत नहीं थी, शायद वो बचपन का साथ था, उनसियत थी जिसे मैं मोहब्बत का नाम दे बैठा। क्योंकि अगर वो मोहब्बत होती तो मैं यूं 2 साल इतनी आसानी से इसके बगैर कैसे गुजार सकता था। बल्कि मोहब्बत तो ये है जिसके बगैर 2 हफ्ते भी मुझे 2 सदियों का सफर लग रहे हैं। इन 2 हफ्तों में तुम्हें देखने की कितनी बेकरारी थी, कितना बेचैन था तुमसे मिलने के लिए। तुम कभी अंदाजा नहीं कर सकती मैंने ये 15 दिन किस तरह गुजारे। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो सख्ती से बोली। और गुल हाशिम मुस्कुरा दिया। खानजादी शहरे ने इसे उलझ कर इस्तफहामिया नजरों से देखा। तुम्हारी मोहब्बत मैं पहले रोज ही तुम्हारी आंखों में देख चुका था। बड़ी बड़ी आंखों का यही तो फायदा होता है, सब कुछ अयां कर देती हैं। इसने शहरे की खूबसूरत आंखों में झांक कर शरारत से कहा। शट अप, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। वो चीख कर अपना हाथ पीछे छुड़ाकर पीछे की तरफ हट गई। गुल हाशिम ने पहली बार इसका यूं बरहम अंदाज देखा था। वो गुस्से और आंसुओं को जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो चुकी थी। वो इसे दिलचस्पी से देख रहा था, जो तेजी से हेयर ब्रश फेरती अपने लंबे बाल संवार रही थी। यार आप माफ भी कर दो, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। इसने आईने के सामने खड़ी शहरे को अकब से बाजू में भर लिया और इसके बालों से उठने वाली मसूर खुशबुओं को अपनी सांसों में जज्ब करने लगा। घर चलो, तुम्हारी सारी नाराजगी, सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और आइंदा खताओं से तौबा कर लूंगा। वो सरगोशी में कहता खानसादी शहरे को अपने हल्के में झगड़े उससे मुखातिब था। ए चुप क्यों हूँ? इसने दोबारा सरगोशी की, लेकिन कोई जवाब न मिला। प्लीज खानजादी, इस तरह रोकर मुझे और ज्यादा जहमत का एहसास मत दिलाओ। मैं अपनी गलती का एतराफ कर चुका हूँ, तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हो रहा तो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करो। मैं तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। वो बात करते हुए बेहद संजीदा हो चुका था। चेहरे के तसरात भी संजीदगी लिए हुए थे। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, मेरी ज़िंदगी तुमसे वाबस्ता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं तलाक के कागजात तैयार कर लूँगा। वो कह के पलट गया, मगर शहरे ने बेख्तियार तड़प कर इसके कुर्ते को पकड़ लिया था। अभी वो इसकी सिमत पलटा ही था कि वो धुआंधार हिचकियों से रोती बिलखती इसके सीने से लग गई। गुल हाशिम की रूह तक शांत हो गई थी। इसे पता था वो 2 सालों का रुका हुआ सैलाब बहा रही है, इतने अरसे से जुमाशुदा गुबार निकाल रही है। घर चलें? इसने खानजादी शहरे का चेहरा ऊंचा करके कहा। इसने आहिस्तगी से हाँ में सर हिला दिया। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। खानजादी शहरे ने अपना चेहरा आईने में देखा, जो गुलाब की मानद खिल रहा था, जैसे जिस पे मोहब्बत और चाहत की पहली पहली बहार का अक्स था। और इसे इतराफ़ करना पड़ा कि जो काम कोई भी जज्बा नहीं कर सकता, वो काम एहसास का जज्बा कर सकता है। एहसास हर जज्बे पे हावी है। किसी से नफरत करते करते अगर हमें अपनी नफरत का एहसास हो जाए तो एहसास नफरत के जज्बे को भी मार देता है।